واقعہ یاد آ گیا، وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک صحابی تھے حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی تھے حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ گاؤں دیہات گوٹھ میں رہتے تھے۔ وہ جب بھی اللہ کے نبی سے ملاقات کرنے کے لیے آتے مدینہ کی طرف، تو وہ گاؤں کے بہت ساری سوغات، سوکھڑی پاکھڑی اور ایک بہت ساری اچھی سی ایک گٹھڑی بنا کر اللہ کے نبی کے لیے بطور ہدیہ کے لایا کرتے تھے، اور اکثر آیا کرتے تھے۔ دوسرے تیسرے مہینے میں اکثر ان کا آنا ہوتا تھا، جانا ہوتا تھا، آنا ہوتا تھا، جانا ہوتا تھا۔ پھر جب وہ واپس چلے جاتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے بہت سارے ہدیے تیار کرتے ہیں اور گفٹ تیار کرتے ہیں، اور جاتے ہوئے حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ ہدیے مرحمت فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ظاہرن بادیتنا ونحن حاضرو، یہ ظاہر جو ہے نا، ظاہر یہ ہمارا گاؤں دیہات ہے، گوٹھ ہے، اور ہم ظاہر کے شہر ہیں، اکثر ان کا آنا جانا ہوتا رہتا تھا۔ تو اس موقع پر یہ واقعہ یاد آیا۔ ایک مرتبہ دیکھا حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے بازار میں کھڑے ہیں، کوئی چیز بیچ رہے ہیں، کوئی چیز جیسے عام طور پہ ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے گاؤں والے لوگ کوئی مرغی لے کر آئے شہر کے اندر بیچنے کے لیے، کوئی بکری لے کر آیا شہر میں بیچنے کے لیے، کوئی کھمبی لے کر آیا شہر میں بیچنے کے لیے، کوئی بہ لے کر آیا شہر میں بیچنے کے لیے۔ تو یہ ایسے ہی گاؤں کا کوئی سوغات لے کر آیا شہر میں بیچنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے، اور حضرت ظاہر کا چہرہ اس طرف تھا اور بیچنے کے اندر مصروف تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے اور ان کو آ کر یوں پکڑ لیا۔ اب یہ چیخنے لگا، مجھے چھوڑو، مجھے چھوڑو، کون ہے، مجھے کیوں پکڑا ہے، کون ہے، مجھے کیوں پکڑا ہے۔ اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی کہ من یشتری ھذا العبد، اس غلام کو کون خریدے گا۔ حالانکہ غلام تو نہیں تھا نا، یہ اللہ کے نبی نے ایک مزاح فرمایا، مزاح کی ان کے ساتھ۔ کبھی کبھی دل لگی بھی ہونی چاہیے، اور بالکل ٹھیٹھ گمسم اور مغموم ہر وقت جو ہے نا وہ ایک اداسی والی کیفیت ہو، یہ بھی طالب علم کے لیے اچھا نہیں ہے۔ طالب علم ہر وقت حشاش بشاش ہوتا ہے، تر و تازہ ہوتا ہے، توانا ہوتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں عصر کے بعد طالب علم گراؤنڈ میں نظر آنا چاہیے، کھیل کود میں نظر آنا چاہیے، چکر لگانا چاہیے۔ طالب علم کو عصر کے بعد گراؤنڈ میں جانا، کھیلنا اس کے لیے بہت مفید ہے، اور ایسا کرنا چاہیے۔ حاضر دماغ ہونا چاہیے، حشاش بشاش ہونا چاہیے، اس کے چہرے پہ ہر وقت مسکراہٹ ہو، صاف ستھرا ہو، صفائی پسند ہو، یہ طالب علم کی علامتیں ہیں۔ پھر اس شخص نے محسوس کر لیا کہ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو انہوں نے کہا کہ اذن واللہ تجدنی قاصدن، اے اللہ کے نبی اگر بیچنے کا ارادہ ہے تو اللہ کی قسم میں کھوٹا نکلوں گا، کوڑی بھر میری دام ہوگی، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میری کوئی قیمت نہیں ہے، اگر قیمت لگائیں گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا، میں تو کھوٹا ہوں۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن عند اللہ قاصد، لیکن عند اللہ لست بقاصد، یہ ذرا جملہ، لیکن عند اللہ لست بقاصد بل عند اللہ غال، آپ اللہ کے ہاں کھوٹے نہیں ہو، اللہ کے ہاں تو بہت بڑے قیمتی ہو۔ حالانکہ دکھنے میں تو سیدھا سادہ گاؤں کا، دیہات کا، گوٹھ کا، اور ایک میلا کچیلا ایک انسان تھا، مگر اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا مقام ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کی محبت اس کے دل کے اندر تھی۔ تو اس بابو کو آپ ایسا نہ سمجھو، اس کا بھی خیال کرو۔ غلاموں کے تاکید کے متعلق بھی حضرت جبریل علیہ السلام اکثر فرمایا کرتے تھے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، حسبی اللہ